دوستو، فرعون اور اس کی خادمہ کا واقعہ۔ دوستو، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے۔ جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی خبر آ رہی ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب اللہ ہے، جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو بھی روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں ہاں، میرا اور تیرے باپ کا سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور فرعون نے اسے اپنے دربار میں بلایا اور کہنے لگا، کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا خدا مانتی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے اور تیرے رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا، تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے سے خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اسی میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ تو اس باندی نے کہا کہ بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کروایا جائے کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ ہی ڈال دیا جائے۔ تو اس نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے مار دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئی۔ سب سے چھوٹے کی باری آئی، جو ماں کی چھاتی سے لگا ہوا دودھ پی رہا تھا۔ پھر فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے کہا کہ اماں جان، افسوس نہ کر، اماں جان، ذرا بھی پس و پش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا اور اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا، اور آخر میں ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا دیا گیا۔ یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ دوستو، ایسے ہی اسلامک واقعات کے لیے ہمارے پیج کو سبسکرائب کریں۔